بخاری صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ نے سہیل افریدی صاحب کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے، تو بخاری صاحب کیا لگتا ہے گرفتاری ہوگی، ان کو پیش کیا جائے گا یا اسی طرح سے معاملہ جو ہے وہ رفع دفع ہو جائے گا یا ڈیلے ہو جائے گا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ اب ذرا افریدی صاحب کو بھی تھوڑے سے کڑکی کے دن ہے. ہاں جی. اگر میں آپ کو ریکال کراؤں تو علی بن گنڈا پور اسی طرح سے بڑی قداور شخصیت کے طور پہ وزیر اعلیٰ بنے تھے، بڑا انہوں نے بھرم بھی رکھا، انہوں نے ان کی توقعات پہ وہ پورا بھی اترے، انہوں نے بڑے بڑے احتجاجی جلوس جلسے بھی کیے، چڑھائی بھی کی اسلام آباد پہ. وہ دوسری بات ہے کہ بشا بی بی کو ساتھ لے کے بھاگ گئے تھے وہاں سے، لیکن بہرحال انہوں نے بہت کچھ کیا. یہی حال ان کا بھی ہے، مجھے لگتا ہے ان کے کڑکی کے دن شروع ہو رہے ہیں، اس لیے کہ وہ چیلنج کر رہے ہیں اسٹیٹ کو. وہ انہوں نے کس کس قسم کی گفتگو کی ہوئی ہے. آپ کسی میٹرک کے اسٹوڈنٹ کو سنوائیں اور یہ کہیں کہ کیا یہ ویکیبلری کسی چیف منسٹر کی ہونی چاہیے، تو آپ کو جواب اس کا مل جائے گا. یہ میں آپ کو بالکل کنوکشن کے ساتھ کہہ رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی اپنی باڈی لینگویج سے، اپنے سلیکشن آف ورڈ سے، اپنے ایکسپریشن سے، اپنی باڈی لینگویج سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا کیلیبر کیا ہے. بالکل. میں اس کے اوپر اس سے آگے جانا نہیں چاہوں گا، لیکن ان کی جو یہ خواہش تھی نا کہ جی مجھے پکڑ کے دکھائیں، میں نے کل بھی کہا تھا کہ ان کے پاس ٹوکری میں بھرے ہوئے ہیں ثبوت ان کے خلاف، چاہے وہ نارکوٹکس کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ گن رننگ کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ دہشت گردوں کی سہولت کاری کے حوالے سے ہیں، اینڈ سو آن. جو وائلیشنز انہوں نے کی ہوئی ہیں، جس طرح کے جلسے کیے ہیں انہوں نے، جس طرح کی انہوں نے تقاریر کی ہوئی ہیں، وہ پیکا کا ایکٹ بھی ان کے پاس، یہ جو گرفتاری ہے یہ پیکا کے ایکٹ کے تحت ہے. تو ایک تو یہ کہ ان کو میرے خیال سے تھوڑا سا اب ڈیفیکلٹ ڈیز، اتنی بڑی پرسنالٹی وہ نہیں ہے کہ ان سے اسٹیٹ ڈر جائے گی اور وہ پرویل کر جائیں گے. ایسا تو ان کے بانی سے نہیں ہو سکا، تو یہ بیچارے تو کیا کریں. بالکل. بخاری صاحب، بانی کی آپ نے بات کی، بانی کے حوالے سے بہت ساری بخاری صاحب خبریں آ رہی ہیں کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے، آنکھ میں کوئی بلاکیج ہو گیا ہے اور ان کو ہسپتال لے جایا گیا، لیکن پارٹی کو اور فیملی کو انفارم نہیں کیا جا رہا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اتنے ہمدرد ہیں بانی کے کہ انہوں نے ایک دفعہ تو جان سے مار دیا تھا ان کو. ایک دفعہ تو انہوں نے کہا تھا ان کی باڈی رکھی ہوئی ہے اتنے دنوں سے انہوں نے اندر، یاد ہے آپ کو؟ جی بالکل یاد ہے. پھر جب ان کی بہنہ ان سے ملی تو انہوں نے جتنی شدت کے ساتھ ان خبروں کی تردید کی، اور ان کا سب بکواس کرتے ہیں باہر، مجھے کچھ نہیں ہوا ہے، کیونکہ ان کا بھرم یہ ہے کہ میں سختیاں سہ رہا ہوں اینڈ آئی ایم اے اسٹرانگ مین. یہ اسٹرانگ مین کو جب چاہتے ہیں لمبا لٹا دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں اس کو اسپتال پہنچا دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں اس کی منجی لے کے پتہ نہیں کہاں پھر. وہ کون لوگ ہیں یہ لیڈر کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں آپ کے باہر بیٹھ کے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مرا جا رہا ہے. Anyway, ان کا وہ حساب ہے جوندہ ہاتھی لاکھ دا تے مویا سوا لاکھ دا. دیکھیے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ ڈرامہ اس سے بہت دفعہ پہلے ہو چکا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جی وہ گوہر عباس صاحب اور راجہ ناصر عباس صاحب نے اسی خبر کو لے کے کافی وہ بھی چیک کیے ہیں بہت. بات یہ ہے ان کو ایشو چاہیے جس سے میڈیا میں پی ٹی آئی، بانی اور یہ سب لوگ زندہ رہیں، ویلاگز ہوتے رہیں، زندہ رہیں. بس میڈیا کے اندر ہلچل مچی رہنی چاہیے، نو میٹر ایٹ وٹ کاسٹ. جی. تو اسی لیے میں نے کہا کہ بانی کے ساتھ جو سلوک یہ کر رہے ہیں یہ ان کی عزت میں اضافے کا باعث ہرگز نہیں ہے. بخاری صاحب، لاسٹ ٹائم جب اس طرح کی افواہیں آئی تھی کہ بانی کو خدا نخواستہ کچھ ہو گیا ہے یا اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی تھی، تو پھر ملاقات کروائی گئی ان کی بہن کی، جیسے آپ نے ذکر کیا. تو اس دفعہ بھی کیا کوئی امکان ہے کہ ایک دفعہ ملاقات بحال کر دی جائے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دفعہ وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی طبیعت خراب تھی، ان کو ہسپتال لے جایا گیا، پھر جیل لے گئے. اس کا مطلب یہ کہ وہ کسی چیک اپ کے لیے آئے ہوں گے، سب ٹھیک ہوگا، واپس جیل بھیج دیا ایزیومیبلی. تو یہی ہے نا، ورنہ اگر خدا نخواستہ ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی تو پھر ہی شوڈ بی ہاسپٹلائزڈ، ہی شوڈ بی ان آئی سی یو. ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ کرے کہ ایسا کچھ نہ ہو. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ ہماری ریاست کے ستونوں کو بھی پتا ہے، یہ ہماری ریاست بھی جانتی ہے، بانی ان جیل نیڈس ٹو بی الائیو. بالکل، بہت امپورٹنٹ بات ہے. آپ سمجھ گئی ہیں میں نے کیا کہا ہے؟ بالکل میں سمجھ گئی ہوں. وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ انہیں کچھ ہو، یہ بات سب کو پتا ہے سوائے ان کی پارٹی کے لوگوں کو. جی. بخاری صاحب، کل بیرسٹر سننے میں آیا تھا کہ بیرسٹر گوہر کو ملاقات کی اجازت مل گئی، وہ ڈیالہ جیل کے دروازے پر بھی گئے، وہاں پر پھر انہوں نے کہا کہ نہیں کسی فیملی ممبر کو ساتھ بھیجا جائے. تو اگر اتنی زیادہ تشویش ایگزسٹ کر رہی تھی بانی کی طبیعت کے حوالے سے، تو پھر ایک دفعہ بیرسٹر گوہر ملاقات. دیکھیے اب آپ نے صحیح سمت میں اشارہ کیا ہے، یہ ملاقاتیں بند کیوں ہوئی ہیں؟ یہ ملاقاتیں بند اس لیے ہوئی ہیں کہ ان کو ایک نہ ایک بندے کا اندر جانا ضروری ہوتا تھا تاکہ باہر نکلنے کے بعد پھر اڈیالہ پہ میلہ لگ سکے. اس میلے کو پھر ان کا پورا سوشل میڈیا اور نیشنل میڈیا دونوں رج کے اور مقابلے بازی کے ساتھ بجاتے تھے. وہ نہیں ہو رہا ہے. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ حکومت نے باقاعدہ یہ پوزیشن لی ہے کہ چونکہ ان ملاقاتوں کو جیل مینول کی پروویژنز کے خلاف استعمال کیا گیا، کیونکہ جو بھی جیل میں قیدی کو ملنے جاتا ہے وہ باہر آ کے کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا، لیکن انہوں نے جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے. اسی لیے عدالتیں خاموش ہیں.
عدالتوں نے کیا اجازت دی تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ جیل مینول کی پروویژن کے مطابق ان کے وکلا کی، ان کے گھر والوں کی ملاقاتیں ہونی چاہیے، لیکن جیل مینول کی شرط ہے، لیکن اگر گھر والے ملیں اور باہر آ کے پریس کانفرنس کر کے سیاست کریں گے تو نہیں ملاقات کی اجازت ملے گی. ایون جیل سپرڈنٹ کین سٹاپ اٹ، اور یہی ہوا بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آگے سن لیجیے جناب ایک اور بات. وہ جو ایک ناراض ہوتے ہیں راجہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے دیکھا نا، وہ ایک دم نعرہ مارتے ہیں میں کسی کو چیئرمین نہیں مانتا، ایک ہی چیئرمین ہے پارٹی کا بانی. وہ آج پھر اس چیئرمین کے ساتھ بغل میں بیٹھے ہوئے تھے، آنکھیں نیچی کر کے شرمندہ سے. اینی وے، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے آج تک کوئی قانون اور آئین کے خلاف کام نہیں کیا. سم ون شوڈ ٹیک ہم آن ہز اسٹیٹمنٹ. آپ نے کیا نہیں کیا؟ آپ نے 9 مئی نہیں کیا، آپ نے 26 نومبر 24 نومبر نہیں کیا. جی تو اب یہاں تفصیل کا وقت نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے لگ رہا ہے آپ بھاگ رہی ہیں. بالکل صاحب